ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام لہذا فرما رہے ہیں، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ میرے ساتھ کو ہوسٹ ہے حمدان بٹ اور گنا بٹ، اور ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر طارق فضل چوئی صاحب۔ اچھا چوئی صاحب، بہت سی باتیں آپ کی فیملی کے حوالے سے بھی ہوئیں، آپ کے پروفیشن کے حوالے سے میرا تھوڑا سا کرنا چاہیے۔ یہ ایک ڈاکٹر جس نے اتنی محنت کی ہو، ایک ظاہر خواب دیکھا ہو، فیملی کا خواب ہوتا ہے، آپ اچانک سیاست میں آ گئے یا اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں بھی آپ کچھ حصہ لیتے تھے، یا اس وقت سے بھی آپ کوئی نہ کوئی سیاسی ایکٹیویٹی میں جاتے تھے؟ بٹ سب گزارش یہ ہے کہ میں اچانک تو نہیں آیا، میں نے راولپنڈی میڈیکل کالج سے میں نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کیا تھا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ میں اتنی جلدی MNA کا الیکشن لڑوں گا یا اتنی جلدی میں ممبر قومی اسمبلی بن جاؤں گا۔ ہماری فیملی جو ہے اس کا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہے۔ ہمیشہ جب سے میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا، میں نے ہوش سنبھالا، تو اپنے گھر میں نے سیاسی ماحول دیکھا۔ میرے والد صاحب مسلم لیگ سے ہی وابستہ تھے اور ہمیشہ یہاں پہ مسلم لیگ کے ساتھ رہنا، ان کی پوری جتنے بھی یہاں پہ الیکشنز ہوئے مسلم لیگ کی بہت سپورٹ کرنی، اور بڑے نمایاں جو ہمارے بڑے نام تھے مسلم لیگ کی، ان میں سے ایک ان کا نام تھا۔ 2002 میں ہمارے قومی اسمبلی کے یہاں سے 2 حلقے ہو گئے، اسلام آباد سے پہلے ہی 1 حلقہ ہوا کرتا تھا، تو اس وقت یہاں سے مجھے موقع ملا، پارٹی نے ٹکٹ دیا 2002 نہیں، اس میں تو بعد میں آئیں گے۔ ابھی تو اب میں آپ کے تھوڑا سا اسٹوڈنٹ کیریئر پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا اس وقت آپ کو سیاست کا شوق تھا، پڑھاکو تھے، کتابی کیڑے تھے، یا اچانک جو آپ کو یہ شوق پیدا ہوا کہ میں نے سیاست میں بھی حصہ لینا ہے؟ سیاست کا جیسے میں نے عرض کی کہ مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ چیز جو ہے یہ میرے بلڈ کے اندر ہے، اور وہ اس طرح کہ میں کتابی کیڑا بالکل نہیں تھا۔ میں جیسے آپ کو کہا کہ ایک اچھا سپورٹس مین بھی تھا، میں ایک اچھا شکاری بھی تھا، شوٹنگ کے لیے جایا کرتا تھا اپنے میڈیکل کالج کے زمانے سے۔ تو پڑھائی میں الحمدللہ میرے نمبر ضرور اچھے آتے تھے اور میں اچھے نمبروں سے ہی پاس ہوتا رہا، لیکن اس کے ساتھ جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز تھی وہ بھی برابر جاری تھی۔ اور میں آپ کو یہ بھی عرض کروں جی کہ سیاست میں آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے اگر یہ چیز آپ کے خون میں داخل نہ ہو، کیونکہ اس میں جتنا آپ کو سٹیمنا، جتنی آپ کو برداشت، جتنا پیشن، جتنی کمٹمنٹ، یہ عام آدمی جو یہ کہے کہ جی چلیں جی میں آج یہ کام کر رہا ہوں، اس کو تو وائنڈ اپ کرو، میں سیاست کروں، وہ نہیں کر سکتا۔ میں بھی چھوٹا موٹا ایکٹیوسٹ ہوں، میں ہی سمجھتا ہوں اب کہ اب یہ کام وہ آدمی کرتا ہے جو تھوڑا سا اب نارمل ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، جس کی اپنی لائف نہ ہو، جس کو اپنی فیملی کی لائف کا کوئی پرواہ نہ ہو، جو یہ دوستوں کی محفلیں چھوڑ کے جو ہے وہ عوام کے لیے جا سکے، وہ اب نارمل آدمی ہوگا۔ جو نارمل ہے وہ تو اپنا فائدہ سوچے گا، اپنی فیملی کا سوچے گا، اس کے بعد کوئی تیسرے آدمی کا سوچے گا۔ بالکل آپ کی بات صحیح ہے بٹ صاحب، اور میں یہ عرض کروں کہ شاید اس بات کو کوئی بھی ریئلائز نہیں کرتا، اور اسی حوالے سے میں یہ کہتا ہوں کہ سیاست جو ہے یہ بڑا بے رحم کھیل ہوتا ہے۔ اس میں جو چیزیں آپ قربانی دے رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ نے خود بالکل صحیح فرمایا کہ اس میں آپ کی ذاتی پسند ناپسند، آپ کی اپنی لائف وہ ختم ہو جاتی ہے، بچوں پہ جو آپ نے توجہ دینی ہوتی ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اور بڑے کم گھرانوں میں ایسے ہوتا ہے، جیسے الحمدللہ اگر میری مسز ہیں وہ ڈاکٹر ہیں، پڑھی لکھی ہیں، تو بچوں کو لوک آفٹر کر رہی ہیں، سارا بچوں کو دے رہی ہیں، تو وہ معاملات چل رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جی آپ کی صحت بری طرح متاثر ہوتی ہے، نہ آپ کو نہ سونے کا ٹائم، نہ کھانے کا ٹائم، اگر کھانا کھانا ہے تو کسی کو خوش کرنے کے لیے 10 دفعہ بھی کھانا پڑے گا، بالکل کھانا پڑتا ہے۔ یہ آپ کی بالکل صحیح ہے، جس دن چھٹی کا دن ہو اور ہلکے میں 10 شادیاں ہوں، 10 پہ ہمیں جانا پڑتا ہے، 10 کے 10 پہ کچھ نہ کچھ کھانا پڑتا ہے، اور پھر اس کے بعد کوئی آپ کاروبار نہیں کر سکتے، کوئی آپ اپنی کسی ذاتی چیز پہ توجہ نہیں دے سکتے۔ تو یہ اس حوالے سے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایب نارمل آدمی کا کام ہے، تو میں ایسے ایب نارمل تو میں یہ نہیں کہوں گا، لیکن میں اسے یہ ضرور کہوں گا کہ یہ ایک انتہائی ڈیڈیکیشن کا کام ہے، انتہائی کمٹمنٹ کا کام ہے۔ اگر آپ نے ووٹ لے کے اپنے حلقے کے لوگوں سے رابطہ رکھنا ہے، اگر آپ نے سیاست عوامی کرنی ہے، ایک ورکر کی پالیٹکس کرنی ہے، تو اس میں پھر آپ کو یہ ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ لیکن اگر آپ نے ووٹ لے کے، جیسے اس سے پہلے میں تو کہوں گا کہ اب جو کہتے تھے جی جاگیردارانہ نظام، اب وہ بھی شاید اس طرح نہیں کر سکتے کہ ووٹ لے کے گھر میں بند ہو جائیں۔ سیاسی اقدار بدل گئی ہے، اب ان کو بھی اچھا صاحب یہ بتائیں کہ آپ پریکٹیکل سیاست میں کب آئے؟ میں نے جی پریکٹیکل سیاست کا آغاز 2002 سے کیا، اور پہلی دفعہ میں نے یہاں سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا۔ وہ تو آپ نے الیکشن لڑا نا، کیا اس سے الیکشن لڑنے سے کتنی عرصہ پہلے آپ سیاست میں انٹر ہو چکے تھے؟ جب میں نے بٹ صاحب اپنی تعلیم مکمل کر لی، جب میں ڈاکٹر بن گیا،
تو ہماری یہاں پہ جس علاقے میں یہ چک شہزاد ہے یہ یونین کونسل سوہان ہے. تو یہاں پہ بلدیاتی الیکشن ہوا کرتے تھے. تو ہماری جو فیملی ہے وہ اس وقت یہاں پہ میرے جو چچا زاد بھائی ہیں وکیل ہیں چودھری رفت ان کا نام ہے, وہ یہاں سے چیئرمین منتخب ہوئے سوہان سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ میں نے پریکٹیکل پالیٹکس کا آغاز اس سیاست سے کیا. اس کے بعد جب 2002 میں موقع ملا تو پھر فیملی نے یہ فیصلہ کیا کہ 2002 میں جو قومی اسمبلی کا الیکشن ہے وہ ڈاکٹر طارق لڑیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب 2002 اگر ہم تھوڑا سا ماضی میں جائیں, زیادہ دور کی بات نہیں ہے, 8-10 سال پہلے کی بات ہے, بڑا مشکل تھا نواز شریف کا نام لینا. یعنی آپ پہ مصائب کے پہاڑ ٹوٹ سکتے تھے, آپ کو اٹھایا جا سکتا تھا, اس طرح کا ماحول پیدا ہو چکا تھا. تو آپ نے سیاست میں میاں نواز شریف کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیسا کیا؟ کیونکہ لوگ عام طور پہ جاتے ہیں ادھر جہاں جیتنے کا امکان ہو. اس وقت تو یہ تھا کہ زبردستی بھی ہرایا جا سکتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں بھٹ صاحب, اور مجھے اس وقت آفرز بھی ہوئیں, اور جیسا کہ میں نے عرض کی کہ ہم اپنے باپ دادا سے مسلم لیگ کے ساتھ وابستہ ہیں, تو یہ ہماری پارٹی ہمارے خون میں تھی, ہمارے بلڈ میں تھی. تو میں نے اس پارٹی سے الیکشن کانٹیسٹ کیا. مشکلات بہت تھیں, مجھے اندازہ بھی تھا, اور خاص طور پہ یہ سیٹ جو ہے یہ کوئی چیچو کی ملیاں کی سیٹ تو ہے نہیں, اسلام آباد کی سیٹ ہے, فیڈرل کیپٹل کی سیٹ ہے. اور ان تمام چیلنجز کو قبول کرتے ہوئے, اور بہت سارے ایسے موقع آئے جہاں پہ میں کہوں گا کہ ہمیں بے پناہ دباؤ کا سامنا کرنا پڑا, لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں تو یہ کہوں گا کہ صرف اس کی ذات کی وجہ سے ہمیں ایک استقامت اللہ تعالیٰ نے دی اور ہم اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے. بلکہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ چیلنج اس وقت درپیش آیا کہ جب F83 میں ہی میرا اپنا گھر تھا, میں نے پارٹی کو آفر کی. اس وقت ہمارا یہاں پہ سینٹرل سیکریٹریٹ کوئی نہیں تھا, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا کام تھا, یہ 2004 کی بات میں کر رہا ہوں, کہ جب میکسیمم پریشر یہاں پہ جب آپ میرے اوپر ڈالا گیا. میں نے عرض پہلے کر چکا ہوں کہ اس وقت مسلم لیگ کا نام لینا جرم تھا, نواز شریف کا نام لینا, مسلم لیگ کا نام لینا نہیں, نواز شریف کا نام لینا جرم تھا. جب آپ نے اپنا گھر دے دیا میاں صاحب کو کہ ٹھیک ہے جی پورے آپ پاکستان میں مسلم لیگ کا کوئی دفتر نہیں, آپ میرے گھر میں دفتر قائم کرنے, تو کس قسم کا دباؤ تھا آپ کے اوپر؟ دیکھیں جی, دباؤ اس وقت یہاں پہ کچھ دوستوں کے ذریعے کچھ ایسے نتائج کی نشاندہی کہ جی آپ کو یہ نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, کچھ براہ راست ایسے رابطے اور ٹیلی فون. چلو باقی باتیں انشاءاللہ مزید کرتے ہیں. ناظرین آپ پروگرام ملاحظہ فرما رہے ہیں, ڈاکٹر طارق فضل چودھری ہمارے مہمان ہیں. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا.